بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی 10 رحمت نازل ایک درود شریف پڑھنے سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار اسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 10 رحمت نازل ہوئی، پھر کیا ہوا؟ گناہ مٹ گئے، کتنے؟ اور کتنے درود پڑھنے سے؟ ایک۔ پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے 10 گناہ بھی مٹ گئے، 10 رحمتیں بھی اللہ پاک نے نازل فرما دی، اور پھر اللہ پاک اس کے 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے، اس کے لیول کو بلند فرماتا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے KG1 KG2 پھر 1 پھر 2 3rd 4th 5 میٹرک کر لیتا ہے، لیول اپ ہوتے رہتے ہیں، آگے کلاسز میں وہ بڑھتا رہتا ہے، تو یوں اس کا لیول اوپر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو 10 گناہ بھی مٹائے دیے جاتے ہیں، اللہ پاک کی 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور 10 لیول یعنی 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک ایک ہے اور اتنی ساری فضیلتیں۔ آگے بڑھیں، درود پاک پڑھتے ہیں پہلے۔ صلو علی الحبیب، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے بچے اور مزے کی باتیں بھی ہو گئی، درود پاک کی بات ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا نسخہ بھی بتا دیا گیا، وہ درود پاک تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ گیسٹ آتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ سوالات بتاتے ہیں، جوابات نہیں، ہمیں علم دین بتاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدالاحد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں عبدالاحد بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ تو کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ خیریت سے ماشاءاللہ۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ جمعہ کی آخری چند آیات کی۔ سورہ جمعہ کی آخری چند آیتوں کی تلاوت، یعنی قرآن پاک کی ہم تلاوت سنیں گے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، ادب، ٹھیک ہے، باتیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ ہمیں قاری صاحب نے اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ قرآن پاک بڑی برکت والی کتاب ہے، لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں اور بچے تو اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اتنا عظیم معجزہ۔ پہلے کی جو کتابیں ہوتی تھیں، جو کتابیں نبیوں پہ نازل ہوتی تھی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی؟ زبور۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام پر دوسری کتابیں نازل ہوتی رہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوئی؟ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک۔ اور قرآن پاک کا وہ معجزہ ہے کہ قرآن پاک جو اس کو یاد کرنے والا ہو، بچہ ہو بڑا ہو، یہ اسے یاد ہو جاتا ہے۔ جو پہلے کی جو کتابیں نازل ہوئی تھی نا نبیوں پر، تو وہ کتابیں صرف ان نبیوں کو محفوظ ہوتی تھی، روایت کے مطابق ان نبیوں کو یاد ہوتی تھی، کوئی کسی اور کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں تو بچہ بلکہ ایک گلی میں آپ کو 4 سے 5 حافظ تو ملیں گے۔ تو قرآن پاک بڑی برکتوں والا ہے، تو نیت کرتے روزانہ انشاءاللہ اس کی ہم ایک آیت پڑھیں گے۔ کتنی آیت؟ ایک آیت پڑھیں گے۔ والد صاحب سے بھی عرض کروں گا، بچوں کے والداؤں سے بھی عرض کروں گا، یعنی پیرنٹس سے عرض ہے کہ بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں۔ آپ کا بچہ کارٹونز دیکھتا ہے، آپ کا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیمز کھیل سکتا ہے، لیکن اس کے فیوچر کے لیے یہ بھی سوچیں کہ اس کو اللہ کا کلام آتا ہے یا نہیں آتا۔ بچے کے علاوہ وہ بزرگ جو اب اپنی ایج تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان رات کا جو بڑے لوگوں کے لیے مدرسہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، تو ان میں شرکت کریں اور اللہ کا کلام سیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، اللہ پاک ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک دکھائے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مکہ پاک دکھائے۔ آمین آمین۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں، نام ہے سیگمنٹ کا کلام۔ ایک بار پھر بولیں کلام۔ کلام سیگمنٹ ہے تو کلام سنانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا، تو آج کلام سنانے کے لیے احد رضا بھائی موجود ہے۔ کیسے ہیں احد رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ خیریت سے ہیں۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، بڑا زبردست کلام ہے، چلیں شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی غم مد گو سنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان
شرق و شمس و دوغا کرتے گئے شرق و شمس و دوغا کرتے گئے ان کی غمت کو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور غضب مانگا پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں ان کی غمت کو سنا کرتے گئے جن کو محمود کہا کرتے ہیں انگلیاں پائے وہ پیارے پیارے انگلیاں پائے وہ پیارے پیارے جن سے دریا کرر ہے جاری جن سے دریا کرر ہے جاری کف دریائے کرم میں رضا کف دریائے کرم میں رضا پانچ فوارے چھلکنے والے انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی گئے جاری واہ واہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا انگلیاں پائے وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرر ہے جاری جن سے دریا کرر ہے جاری جوش پر آتی گئے جب غم خواری تشنے سیراب غبار کرتے ہیں تشنے سیراب غبار کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام سونپ گئے اپنے انہیں کو سب کا اپنے دل کا ہے انہیں سے
شرق و شمس دوغا کرتے گئے ان کی غم مد کو سنا کرتے گئے ان کی غم مد کو سنا کرتے جن کو مانگا مود کا کرتے گئے جن کو مانگا مود کا کرتے گئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ الکریم. بڑی پیاری نعت، بڑا پیارا کلام ہمیں سنایا احد بھائی نے. اور یہ کلام تو نبی پاک علیہ السلام کے شمائل پر مشتمل ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کیا القابات تھے، کیسے چلتے، کیسی انگلیاں تھیں، اور جو کیا فیض کا عالم تھا. یہ ایسا پیارا سا کلام ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور علم نافع عطا فرمائے. اور بے جزاک اللہ، بڑا پیارا کلام اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے سنایا. اللہ کریم ہمیں اس کلام کی برکتیں دے اور پیارے آقا کا رخ زیبا دکھا دے. پیارے آقا کی زیارت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آقا کو دیکھ لیں. روزانہ دوستوں کو تو دیکھ لیں، کاش اپنے آقا کو دیکھ لیں. آقا کو دیکھنا سب سے بڑی سعادت ہے، بے شک. سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ کریم ہمیں پیارے مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کی جانب بڑھنے لگے ہیں اور نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ میں. نام ہے گیسٹ سے، سوالات مہمان سے. سوالات ہاں مہمان سے سوالات. سوالات. اور عبدالاحد بھائی ہمارے مہمان ہیں. عبدالاحد بھائی، آپ سے پہلے بھی عرض کیا بچے سوالات تیار کر کے لائے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ابھی کیا کچھ مصروفیات میں رد و بدل آیا ہے یا پھر وہی مصروفیات ہیں؟ کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اب تو ایسا ماحول کریٹ ہوا ہے کہ کووڈ کے بعد سے مسلسل یوں سمجھیں کہ اب وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ رمضان کا سیزن ہے عمرے کا، یا حج کا ایک سیزن ہے، یا پھر ربیع الاول کا ایک سیزن ہے. اب یوں سمجھیں کہ 12 ماہ کا سیزن ہے. کیا بات ہے. یعنی 12 ماہ جو ہے نا وہ قافلے الحمدللہ عز و جل سوئے حرمین طیبین رواں دواں ہے. تو ہمارا کام بھی 12 ماہ کا ہی ہے اور حاجیوں کی تربیت ہوتی ہے. پھر اب چونکہ عمرے کا سیزن ہے تو عمرہ زائرین کی تربیت ہوتی ہے، اور عن قریب انشاءاللہ عز و جل دنیا بھر میں کوٹا جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے وزارت حج و عمرہ کی طرف سے. تو انشاءاللہ مختلف ممالک میں انشاءاللہ حج کے فارموں کا آغاز بھی ہونے والا ہے. اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ نومبر کے مہینے سے انشاءاللہ عز و جل یہ اناؤنسمنٹ ہوگا اور حج کی تیاریاں پھر شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں حاجی بنا دے. آمین. اس سال ہمیں اللہ پاک حج نصیب فرمائے، انشاءاللہ. عمرہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ پیارے آقا کا مدینہ دیکھیں گے، انشاءاللہ جھوم جائیں گے انشاءاللہ. بڑا انشاءاللہ. مزہ آئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں امیر علیہ سنت کے ساتھ مکہ مدینہ کی با ادب، با شوق، با ذوق حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. کہیں جاتے ہیں لیکن ادب نہیں ہوتا ان میں، اے. پھر بلائے نہیں جاتے. اللہ پاک ہمیں با ادب بنا دے. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھنے لگے. ٹیم اے کی جانب ہے، ٹیم بی کی جانب. چلیں ٹیم اے کی جانب آتے ہیں. سیدھا ہاتھ بھی ہے، سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنی چاہیے ہر کام کی. تو ٹیم اے والوں تیاری ہے؟ جی سوالات ریڈی ہیں؟ جی. ہاں ایکٹیو بھی لگ رہے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. کون سوال کرے گا؟ پہلے کون سوال کر رہا ہے؟ 1 2 ہاتھ کھڑے ہوئے. آپ نہیں کریں گے؟ آپ بھی کریں گے؟ آپ بھی کریں گے؟ چلیں. میرا نام محمد فیضان ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. کیا آپ کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ عز و جل خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی ہے، کئی مرتبہ ہوئی ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ تقریباً اتوار کو یہاں ہوتے ہیں تو عصر سے مغرب جو ہے وہ عام ملاقات فرماتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین خاص طور پر، کہ اگر آپ بھی ملنا چاہتے ہیں جو ہمارے مرد حضرات ہیں شہزادہ امیر علیہ سنت، خلیفہ امیر علیہ سنت سے، تو آپ بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خلیفہ امیر سنت عام ملاقات فرماتے ہیں. اللہ پاک برکت دے. تو کوئی سفر ہوا ہے ان کے ساتھ؟ جی الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ان کے ساتھ کچھ سفر ہوئے ہیں. اور سب سے پہلا سفر تو مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ مکہ مدینے کا سفر ان کے ساتھ ہوا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत जब चल मदीना फरमाते हैं तो यकीनन आपके शहज़ादगान भी आपके साथ हुआ करते थे। तो हाजी उबैद रज़ा जो हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त साथ ही थे और हमने इनके साथ सफ़र किया। और यूँ समझें कि फिर उसके बाद 2002 में हज का सफ़र भी माशाल्लाह इनके साथ हुआ और वो उम्रे का सफ़र था जो मुझे याद पड़ता है। और फिर हज 1996 में उम्रे का गालिबन सफ़र था और उसके बाद जो सफ़र हुआ था वो हज का हुआ था। और हज के सफ़र की तो बहुत सारी यादें होती हैं और माशाल्लाह इनका अपना एक अंदाज़ है, एक ज़ौक़ है, एक शौक़ है और फिर वो साथ लेके चलने वाला भी एक अच्छा अंदाज़ होता है। इसके अलावा भी इनके साथ सफ़र हुआ अभी रिसेंटली 2016 गालिबन, 2016 या 17 का था, एक्यूरेट मुझे याद नहीं। तो उसमें रमज़ान में सफ़र नसीब हुआ था और उसमें हम रमज़ान में गए थे, उम्रा भी किया था और दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी भी दी थी। तो यूँ समझें कि इनकी मायत में सफ़र नसीब हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह, मरहबा, अल्लाह पाक आपको दावत इस्लामी में दवाम अता फरमाए। आमीन। अब्दुल अहद भाई, टीम ए से तो सवाल हो गया, टीम बी वाले रेडी हैं? आप भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। इनका जी तो ऐसा था फुल, जो सोया हुआ उसको जगा दे हैं। आप तो जी ऐसे, जी आप रेडी हैं? जी। मतलब मैं जोश में बोलूँगा तो आप जोश में बोलेंगे, ऐसा ही है? ऐसा ही है? चले, कौन सवाल करेगा यहाँ से? क्या सवाल करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद अबूज़र है। माशाअल्लाह, अबू मरहबा। ज़र। खलीफा अमीर आले सुन्नत का क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। देखिए, खलीफा अमीर अहले सुन्नत का मतलब ये है कि जो पुराना सिलसिला है, पीरान उज़्ज़ाम जो हैं वो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपना जानशीन और अपना खलीफा मुकर्रर फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत ने हाजी उबैद रज़ा अत्तारी जो आपके शहज़ादे हैं उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया, अपना खलीफा मुकर्रर किया। और चूँकि ये आलिम दीन भी हैं और इनके अंदर वो सारी शराइत भी पाई जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये इजाज़त है कि चाहें तो इस सिलसिले को अपने तौर पर आगे लेके चल सकते हैं। यानी बैत का जो सिलसिला है, गौसे पाक से बैत करने का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। खलीफा अमीर अहले सुन्नत का मतलब भी हमें अब्दुल अहद भाई ने बता दिया। प्यारे बच्चे और किस्मती चैनल के नाजरीन, आप दुआ भी फरमाएं। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें दावत इस्लामी में रखे, दावत इस्लामी में है, मौत भी दावत इस्लामी में नसीब आमीन फरमाए। आमीन आमीन। तो अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और फिर आते हैं टीम ए की जानिब। टीम ए में से इंतखाब अब्दुल अहद भाई फरमाएं। माशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत ज़ोर से जवाब देते हैं। तो चलें इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या बच्चों के भी नेक अमाल के रिसाले होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल जनाब, ये अमीर सुन्नत का हम पर, इस उम्मत पर एहसान है। आपने बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को, तलबा को, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल स्पेशल पर्सन्स को नेक आमाल का तोहफ़ा अता फ़रमाया है। और ये नेक आमाल वो हैं कि जिस पर अमल करने की बरकत से इंसान जो है वो जन्नत के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। तो यूँ बच्चे भी अगर नेक आमाल पर अमल करेंगे तो जब ये आगे बढ़ेंगे, बड़े होते चले जाएंगे, नेक आमाल पर इस्तिकामत मिलती रहेगी इंशाअल्लाह, नेक आमाल पर अमल करते चले जाएंगे, तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब इन पर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी होगी, जब इन पर रोज़े फ़र्ज़ हो चुके होंगे, तो नेक आमाल पर अमल की बरकत ये होगी कि ये उन आमाल को अच्छे अंदाज से अदा कर सकेंगे। फिर नेक आमाल करने की बरकत ये भी होती है कि अपने अंदर एक निखार, शख्सियत का निखार पैदा होता है। अब देखें, दावत इस्लामी के माहौल से जो बच्चे वाबस्ता होते हैं, जैसे माशाअल्लाह आप लोग हैं, तो जब आप सलाम करते हैं तो कितना आलीशान सलाम करते हैं। और एक आम बच्चा अगर मार्केट में जाएंगे, वो सलाम अस्सलाम वालेकुम अंकल कैसे हैं, वो इस तरह बोलता है। लेकिन आपका अंदाज़ एक तरबियत याफ्ता, एक नेक आमाल का अमल करने वाला जो बच्चा होता है, उसका अंदाज़ नज़र आता है कि वो नेक आमाल पर अमल करता है। और फिर इस नेक आमाल पर अमल की बरकत ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं, दुनियादार बच्चे जो होते हैं नॉर्मली, वो जो अपनी गुफ्तगू करते हैं, अबे इधर आ तो, बात सुन तो, किधर जा रहा है, इधर आ जा, उनका एक अपना अंदाज़ होता है। लेकिन जब आप नेक आमाल पर अमल कर रहे होंगे तो आप जब किसी को बुलाएंगे,
زید بھائی ادھر آئیے، سنیے جی میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ تو یہ نیک اعمال کی برکت سے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھا ہوتا ہے الحمدللہ۔ دوسرا یہ کہ عبدالحد بھائی آپ نے تو کہا بچے سلام صحیح نہیں کرتے، ٹھیک نہیں کرتے، وہ تو سلام بعض بچے کرتے ہی نہیں ہیں۔ پیرنٹس نے ہیلو ہائے ہاؤ آر یو، کیسے ہو، ہائے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بچے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جس طرح فرمایا کہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال کے عامل بن جاتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہمارے بہت سی عادات جو ہے نا وہ سنور جاتی ہیں، سنور جاتی ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ بڑا احسان ہے دعوت اسلامی کا، امیر علیہ الحمدللہ امیر سنت کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے اس امت پر۔ اس امت کا کون شخص ہے کہ جو آپ کے فیض سے مستفیض نہیں ہو سکتا؟ یعنی اس قدر گائیڈ لائن ہے، اس قدر آسانیاں ہیں، ہر عمر کے لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اب تو مدنی چینل آپ دیکھ لیجئے، ایک جیتی جاتی تصویر ہے نا ماشاءاللہ، کہ بچوں کی تربیت الگ ہو رہی ہے کڈس مدنی چینل کے ذریعے، پھر کارٹونز کے ذریعے الحمدللہ عز و جل ایک الگ تربیت کا سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو ایک عام مدنی چینل جو ہے نوجوانوں کا ہے اور نارمل افراد کا ہے، پھر ایک مدنی چینل وہ ہے جو بزرگوں کا مدنی چینل ہے، وہ بھی آغاز ہو چکا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہر شعبے میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی آگے بڑھتی جا رہی ہے، بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بچوں کے لیے بھی نیک اعمال عطا کر دیے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ بس نیت کریں آپ کہ ہم نیک اعمال پہ عمل کریں گے۔ اچھا اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، یہ بچے ہیں نا یہ روزانہ اپنا ایک کوئی وقت کا تعین کر دیں۔ مثال کے طور پر نیک اعمال پر عمل کرنے کے لیے ایک ذہن بنتا ہے نا کہ میں نیک اعمال کروں تو کیا کروں، کیسے کروں، تو اس کی گائیڈ لائن کے لیے ماشاءاللہ عز و جل ہماری جو اپلیکیشن ہے نیک اعمال کی، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے آپشنز ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالہ روزانہ دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں اور اپنے گھر میں کوئی ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ روزانہ مثال کے طور پر کہ آپ نے رات کو سورہ ملک کی جب تلاوت کر لی تو اس کے بعد اپنا رسالہ کھول لیا۔ یہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے کھولنے کے بعد اس کا جائزہ لے لیا کہ آج میں نے کون کون سا عمل کیا، کس عمل میں میری کوتاہی رہی۔ تو جب جن اعمال میں کوتاہی رہی تو انشاءاللہ عز و جل نیت کریں کہ آئندہ اس عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی بلکہ میں سارے ہی اعمال پر عمل کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ بہت 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 زیادہ انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ میں نے تو دیکھا ہے جتنے نیک اعمال کے عامل ہوتے ہیں نا ان کو اللہ پاک امیر سنت کا اتنا ہی فیض عطا کرتا ہے۔ کیا بات۔ اور خاص طور پر یوں سمجھے کہ نیک اعمال کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے ہوئی، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں بھائی بچوں کسی کو پتہ ہے نیک اعمال کا آغاز کیسے ہوا؟ حاجی زمزم رضا جو تھے نا وہ ماشاءاللہ عز و جل چل مدینہ کا ایک ان کا ذہن تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رکن شورا ہمارے جو مرحوم رکن شورا ہیں حاجی زمزم رضا تاری حیدرآباد زمزم نگر میں ہوتے تھے۔ تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھا امیر سنت کے ساتھ سفر مدینہ کا، تو پھر کوئی کسوٹی بنائی گئی۔ شروع میں ابتدا میں 12 نیک اعمال تھے صرف، پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے 30 نیک اعمال ہو گئے، کافی عرصے تک 30 نیک اعمال رہے ماشاءاللہ۔ کئی اسلامی بھائی 30 نیک اعمال پر عمل کرنے کی سبب الحمدللہ امیر سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت پائی اور وہ چل مدینہ ہوئے الحمدللہ عز و جل۔ تو یوں چل مدینہ کا جو دروازہ ہے نا یہ نیک اعمال ہے، کیا بات کہ جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا اس کے لیے چل مدینہ کا دروازہ کھلنا بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عبدالحد بھائی 30 کے بعد کیا ہوا تھا؟ 30 کے بعد پھر یہ بات کر مدنی کے انعامات جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے۔ اچھا ماشاءاللہ 30 مدنی انعامات اور نیک اس میں مدنی انعامات کہتے تھے اس کو، تو 30 مدنی انعامات اس وقت کے تھے تو وہ آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے، تعداد اتنی ہو گئی، اب کسوٹی کو بڑھا دیا گیا تو اس کو آہستہ آہستہ پھر 50 مدنی انعامات پہ پہنچے اور پھر الحمدللہ اب 72 کئی عرصے سے 72 یعنی 72 مدنی انعامات بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے الحمدللہ عز و جل، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہو گئے اور اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے 63 مدنی انعامات ہو گئے ماشاءاللہ۔ جب آسانی 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 کرتے رہے اور الحمدللہ آسانیاں پیدا کر دیے دعوت اسلامی۔ الحمدللہ تو پیارے بچوں
اور بالخصوص پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بہت ساری جہاں چیزیں دیتے ہیں یہاں یہ رسالہ دے دیں اور روز کی روٹین میں ان کے شامل کریں. جس طرح ان کی روٹین میں آپ ناشتہ شامل کرتے ہیں اسی طرح ان نیک اعمال کو شامل کریں. پیارے بچوں اور کڈس مجری چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے بچے اور بڑے ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں اور نام ہے کچھ انوکھی ہاں انفارمیشن تو ہے انوکھی ہے. کیا ہے عبدالحد بھائی سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ عز و جل کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ہی اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے جو اذان دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اذان دینا ثابت ہے، اذان کہنا ثابت ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایسی صدا ہے، یہ ایسی صدا ہے کہ جو ہمیں نماز کے لیے بلا رہی ہوتی ہے. اور یہ صرف یوں نہیں کہ پاکستان کے اندر یہ صدا عام ہوتی ہے، اور اذان وہ صدا ہے، وہ آواز ہے کہ پورے دن میں 24 آورز ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ کلاک جو چل رہی ہوتی ہے، ہماری گھڑی چل رہی ہوتی ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوگا، میں بلا مبالغہ اس بات کو کہوں گا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ پاک کا نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پکارا جا رہا ہو. ہر وقت ہر سیکنڈ میں یہ نام پکارا جا رہا ہوتا ہے. دنیا کا ایک کونا ہے، اس کو آسٹریلیا سے بھی تھوڑا آگے جائیں تو وہ فیجی کہلاتا ہے، اور اس فیجی کے سے یوں سمجھیں کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، سورج یوں اس جانب سے طلوع ہوتا ہے. تو فیجی سے آغاز ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس سے پہلے جو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اذانیں شروع ہوتی ہیں. فیجی سے آسٹریلیا کے بہت سارے شہر، پھر نیوزی لینڈ، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں تو مختلف ممالک، ایون کہ آپ آ جاتے ہیں انڈونیشیا پہ، پھر ملیشیا پہ، پھر آگے چلتے ہیں تو چین بھی ہے، اور پھر اسی بٹوین ہانگ کانگ بھی موجود ہے، کوریا بھی آ جاتا ہے. اور جب آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ پاک و ہند کی طرف آ جاتے ہیں، پاکستان ہوتا ہے. تو یوں سب کے ٹائمنگ میں ڈفرینس ہے، ٹائمنگ میں فرق ہے. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پاکستان میں اگر دن کا 1 بج رہا ہے تو ہند میں جائیں گے تو وہ 1:30 بج رہا ہوگا، اور تھوڑا سا آگے جائیں گے اور تھوڑا سا چیک کریں گے تو اس سے پہلے اگر ہم غور کریں تو چین کے اندر 3 گھنٹے ریورس ہوں گے، ہے نا. یعنی یوں سمجھیں کہ یہاں 1 بج رہا ہے تو چین میں 4 بج رہے ہوں گے. تو یوں ٹائم کا ڈیفرنس ہے. تو گویا کہ اذان جو شروع ہوئی تھی فجی سے، دنیا کے ایک کونے سے، اب وہ اذان آگے بڑھتے پاکستان، ہند، اور اس کی صدائیں بلند ہوتے دبئی سے پھر عرب شریف میں، اور پھر امریکہ، انگلینڈ، اس طرف یورپ کی طرف آگے بڑھتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ پوری دنیا میں اذان وہ صدا ہے جو ہر سیکنڈ میں بلند ہو رہی ہے. سبحان اللہ پاک کا نام ہر سیکنڈ میں لیا جا رہا ہے. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں ہر سیکنڈ میں لیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ مبارک صدا ہے، یہ وہ مبارک آواز ہے جسے ہم اذان کہتے ہیں. اور اذان یوں سمجھے کہ ایک میسیج ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، بلاوا ہے کہ چلو بھائی نماز کے لیے چلو. اذان ہو گئی، نماز کے لیے چلو. اذان کی آواز آ گئی، نماز کے لیے چلو. تو گویا کہ وہ اذان اتنی عالی شان صدا ہے کہ دنیا بھر میں گونج رہی ہوتی ہے، اور کہیں بھی جائیں الحمدللہ عز و جل اذان کی اپنی برکات ہوتی ہیں. اور آج تو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد میں درس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. تو مغرب کے بعد، ہمارے یہاں مسجد میں مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں جو درس ہوا نا، اس میں بڑی پیاری روایت، فیضان نماز کتاب اور صفحہ نمبر غالباً صلی اللہ علیہ محمد 81، صفحہ نمبر 81 غالباً تھا. اس میں یہ روایت ہے، میں مختصر کر کے عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں ایک روایت بیان کی گئی کہ ایک شخص چٹیل میدان میں ہے اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے. اب وہ اذان دیتا ہے، اب وہ تکبیر پڑھتا ہے، تو نماز قائم کرتا ہے. تو روایت میں آیا کہ اس کے پیچھے 70,000 فرشتوں کو مقتدی بنا دیا جاتا ہے.
بیابان میں تنہا اس نے نماز پڑھی، اذان دی اور تکبیر پڑھی تو 70,000 فرشتے اس کی معیت میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کتنا زبردست یہ صدا ہے کہ ایک بیابان میں بندہ جا کر اذان کی آواز دے تو اس کی اتنی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے اور فرشتے اس کی معیت میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز یہ ایک ایسا اسلام کا فرض ہے کہ بچہ ہو بڑا ہو ہر ایک نماز کی طرف مائل ہو جائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں۔ تو یہ اذان کی صدا گویا کہ ہمیں پکار رہی ہے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ فلاح کے لیے، آ جاؤ اللہ پاک کی عبادت کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑا آج کا امپورٹنٹ موضوع تھا۔ اور کیا تھا؟ اذان۔ اذان۔ کیا تھا؟ اذان اذان بھئی اذان۔ اذان کس کس بچے کو آتی ہے؟ آتی ہے کسی کو اذان دینا؟ کس کس کو آتی ہے؟ کبھی آپ نے دی ہے اذان کسی نے؟ اچھا، وہ جو کووڈ کا ایک دور تھا اور اس میں امیر سنت نے ایک کام دیا تھا سب کو، یاد ہے وہ کیا کام تھا؟ کیا کام تھا؟ وحید رضا نے بتایا۔ مائک مائک وحید رضا مائک میں بتائیں۔ ماشاءاللہ، وہ جو کووڈ کا ایک سیشن تھا اور لوگوں کے اندر خوف کی سی کیفیت تھی اور امیر سنت نے بڑی پیاری ایک صدا لگانے کی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تحریک دی تھی، اور ہر شخص کو میں نے دیکھا تھا، بلکہ میں نے خود اپنے گھر پہ مطلب ماشاءاللہ اس چیز کو دیکھا تھا کہ اذان عام ہو گئی تھی، ہے نا۔ گھر کے اندر بھی اذان دی جا رہی تھی کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کی برکت سے گھر سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وبائیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ گویا اذان میں اس قدر برکت ہے۔ تو کیا وہ تھا؟ اذان دینا اذان دینا۔ کب اذان دینا؟ رات کے وقت دیتے تھے، رات کے وقت، اسی وقت عشاء بھی کے ٹائم پہ دیتے تھے، عشاء کی نماز۔ لوگ رات کے وقت دیتے تھے۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو عرض کروں، وہ امیر سنت کی صدا جو ہے نا وہ ایسی بلند ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلا ناغہ، شاید کبھی چھوٹ جاتی ہو، بلا ناغہ روزانہ رات کو جو ہے نا وہ عشاء کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، اچھا ابھی تک؟ آج تک۔ ہاں تو اس کی برکات ہے نا کہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانی آج کل کبھی وہ چکن گونیا آ جاتا ہے تو کبھی کوئی اور وائرس آ جاتا ہے تو کبھی اور وائرس آ جاتا ہے، تو اللہ پاک سارے وائرسوں سے ہمیں امان عطا فرمائے۔ اذان دیا کریں، اذان دیا کریں، اذان سیکھیں بھی، اس کے الفاظ بھی سیکھیں، اور کتنے مبارک الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ واہ، کیا بات ہے اذان کی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اور آج اذان کے متعلق بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں جانی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہوتے 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 پھر اینڈ ہوتی ہے، تو یہ اینڈ ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ چلتی رہتی ہے۔ ہاں، ابھی سے فجر جو ہے نا اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی تو اس مقام پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو ظہر کی اذان شروع ہو جاتی کیا ہے۔ بات۔ ابھی ظہر کی اذان مکمل دنیا میں پوری نہیں ہوئی ہوتی اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں عصر ہو رہی ہے تو کہیں مغرب ہو رہی ہے تو کہیں عشاء ہو رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ ساری نمازوں کی اذانیں پوری دنیا میں گھوم رہی ہیں، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں میں شامل آمین آمین اور غفلت کرنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مزید چینل کے ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا بچے اور علم دین سے بھرا ہوا پروگرام۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جتنے کڈس مزید چینل، مدری چینل، بزرگوں کے مدری چینل پر جو بھی پروگرام آتا ہے اس کا مقصد، مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم دین حاصل کرنا اور آگے پہنچانا۔ اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقی دے، مزید عروج دے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی میں ہیں اور ہمیں مرگ دعوت اسلامی میں رکھے۔ آمین آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مزید چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پیارا سا پروگرام اب اختتام کی جانب ہے۔ آخری میں پوچھتا جاؤں گا عبدالاحد بھائی، پروگرام کیسا لگا؟ یہ تو ناظرین بتائیں گے پروگرام کیسا لگا، وہ فیڈ بیک اپنا فیڈ بیک دیں گے انشاءاللہ۔ تو فیڈ بیک پروگرام بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، بچوں کی اپیرنس بھی اچھی کی گئی ہے الحمدللہ، اور جو سوال جواب کا ایک سیشن ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور یوں انفارمیٹک ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سے بہت کچھ علم دین حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے علم دین حاصل کرا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اب
پروگرام اختتام کی جانب ہے. اب نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی, آپ سب سے ملاقات ہوگی, نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے انتظار کریں کون ہے اگلا مہمان, نیا مہمان, اور اب اگلی بار کس سے علم دین حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا